ابتدائی دور میں عربوں کا اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانا۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ جاہلیت اور ظلم و ستم کے دور سے گزر رہا تھا۔ اس دور میں کئی غیر انسانی اور ظالمانہ رسومات راج تھیں، جن میں سب سے سنگین عمل بچیوں کو زندہ دفنانا تھا۔ یہ قبیح رسم واد کہلاتی تھی۔ اس رسم کی بنیادی وجہ سماجی، معاشرتی اور اقتصادی دباؤ تھے۔ عرب معاشرے میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، انہیں کمزور اور بے حیثیت خیال کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات انہیں پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ معاشرتی رسوائی اور غریبی سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ دشمنی اور جنگ کے خوف سے بھی بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا تاکہ وہ قبیلے کی عزت پر دبا نہ بنے۔ اسلام کی آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس ظالمانہ رسم کی سخت مذمت کی اور قرآن مجید میں اس کے خلاف آیات نازل ہوئیں۔ قرآن پاک میں اس ظلم کے بارے میں فرمایا گیا، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے قتل کی گئی، سورہ تکویر 9 سے 8۔ یہ آیات اس ظلم کے خلاف سخت انتباہ ہے اور ظاہر کرتی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا حساب ضرور لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہترین مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آئے اور ان کی شادی کرے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت اور شفقت کی مثالیں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو واضح کیا اور ان کی اہمیت کو بلند کیا۔ بیٹیوں کی پرورش، تعلیم و تربیت اور ان کی شادی کو نہ صرف اہمیت دی بلکہ والدین کے لیے ان اعمال کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا۔ اسلام نے آتے ہی عرب معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں کی، عورت کو وراثت میں حصہ دیا، ان کے ساتھ عزت اور احترام کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی، اور ان کی زندگی کے ہر پہلو میں حقوق کی حفاظت کی۔ اسی طرح اسلام نے نہ صرف بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کی قبیح رسم کو ختم کیا بلکہ عورتوں کو معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی حقوق عطا کیے۔ ابتدائی دور کے عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کی رسم انتہائی ظالمانہ اور غیر انسانی تھی۔ اسلام نے اس رسم کو ختم کر کے بیٹیوں کے حقوق اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا اور معاشرتی انصاف اور برابری کا پیغام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عورتوں کو عزت، احترام اور حقوق دلائے اور ان کے مقام کو بلند کیا۔ آج بھی ان تعلیمات پر عمل بیدار ہو کر ہم ایک بہترین اور عادلانہ معاشرہ قائم کر سکتے ہیں۔